بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ محترم بزرگوں، بھائیوں، دوستوں، میرے لیے یہ بہت خوشی کا موقع ہے کہ میں اس وقت اپنے حلقہ بہار کے احباب ذمہ داروں سے مخاطب ہوں۔ ان کے سامنے اپنے تربیت اور تزکیہ کے تعلق سے ایک اہم موضوع پر چند باتیں عرض کرنے کی مجھے توفیق حاصل ہو رہی ہے۔ سب سے پہلے تو میں یہ عرض کروں کہ میرے لیے یہ بڑی خوشی کا موقع ہے کہ ادھر میں دیکھ رہا ہوں کہ جماعت اسلامی کے ذمہ داروں کی توجہ گزشتہ میقات میں بھی اور اس میقات میں بھی تربیت اور تزکیہ کے تعلق سے اس کے ایک خاص جز تطہیر قلب کی طرف ہوئی ہے۔ چنانچہ گزشتہ میقات میں بھی اور اس میقات میں بھی مسلسل ہر سطح پر ایسے پروگرام منعقد کیے جا رہے ہیں جن میں کہ رفقا کو، ذمہ داروں کو، ارکان کو، کارکنان کو تطہیر قلب کی طرف متوجہ کیا جا رہا ہے۔ میرا احساس یہ بھی ہے کہ شعوری یا غیر شعوری طور پر مختلف اسباب سے سابق میں اس پہلو پر توجہ زیادہ نہیں رہی ہے جتنی توجہ ہونی چاہیے۔ اس کے بعض اسباب تو یہ ہیں کہ ہمارے لٹریچر میں عبادت کا اتنا وسیع مفہوم بیان کیا گیا ہے کہ اس سے جو اس کا محدود مفہوم ہے، جو مخصوص مفہوم ہے، وہ ڈائلوٹ ہو کر رہ گیا ہے۔ ہمیں یہ بتایا گیا ہے، ہمارے لٹریچر میں یہ باتیں کہی گئی ہیں کہ عبادت کا مطلب یہ ہے کہ ہماری پوری زندگی کا ایک ایک لمحہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کے لیے وقف ہو جائے۔ ہم ہر لمحہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں گزاریں، یہ دیکھیں کہ اس کی رضا کیا ہے اور اس کی ناراضی کیا ہے۔ اس کی رضا کو حاصل کرنے کی کوشش کریں اور اس کی ناراضی سے بچنے کی کوشش کریں۔ یہ بالکل صحیح بات ہے، یہ تصور بالکل صحیح ہے۔ عبادت کا جامع تصور ہی درست ہے، مطلوب ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ عبادت کا ایک مخصوص مفہوم بھی ہے، اس کا ایک محدود مفہوم بھی ہے، وہ بھی ہمارے سامنے، ہمارے پیش نظر رہنا چاہیے۔ نماز، زکوٰۃ، روزہ، حج، یہ جو ارکان اسلام ہیں، ان کی اپنی اہمیت ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ عبادت کا ایک وسیع مفہوم ہم اپنے پیش نظر رکھیں، اس کے نتیجے میں ان عبادات کا یہ جو مخصوص عبادات کی علامتیں ہیں، جو ارکان ہیں اسلام کے، ان پر ہماری پوری توجہ نہ رہے۔ ٹھیک اسی طرح تربیت اور تزکیہ کا جو ہمارے ہاں جو تصور پایا جاتا ہے، جو باتیں بیان کی جاتی ہیں، اس کا بھی ایک بہت وسیع تصور ہمارے سامنے آتا ہے۔ اس کے نتیجے میں اس کا جو محدود تصور ہے وہ ڈائلوٹ ہو جاتا ہے۔ تزکیہ کا تصور یہ ہے کہ آدمی کی زندگی کے ہر لمحے میں آدمی کو اللہ تعالیٰ کا استحضار رہے، جو بھی ہر وہ عمل انجام دے تو وہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کا آدمی کے اندر جذبہ پایا جائے۔ یہ بالکل صحیح تصور ہے، جامع وسیع تصور ہے، لیکن تزکیہ کو حاصل کرنے کے جو ذرائع علماء نے بیان کیے ہیں، بزرگوں نے بیان کیے ہیں، صوفیاء نے بیان کیے ہیں، شعوری یا غیر شعوری طور پر ہمارے درمیان ان کو رد کرنے کا تصور پایا جاتا ہے۔ اس کے اسباب مختلف ہو سکتے ہیں۔ ایک سبب اس کا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ہم نے یہ سمجھ لیا ہے کہ جو تصوف، جس چیز کو تصوف کہا جاتا ہے، وہ تو ایک اسلام میں درآمد شے ہے۔ ابتدائی صدیوں میں اس کا کوئی تصور نہیں پایا جاتا تھا۔ مولانا مودودی نے بھی مروجہ تصوف پر جو سخت تنقیدیں کی ہیں، اس کی وجہ سے تصوف کے یا تزکیہ کے، تربیت کے جو اہم پہلو ہیں وہ بھی ہماری نظروں سے اوجھل ہو گئے۔ حالانکہ ہم سب جانتے ہیں، آپ تصوف کا لفظ آپ نہ استعمال کیجئے، تربیت کا لفظ ہمارے درمیان مروج ہے، تزکیہ کا لفظ ہمارے درمیان مروج ہے، اور اب تطہیر قلب کا بھی لفظ ہمارے درمیان اب رائج کیا جا رہا ہے۔ ان چیزوں کی کیا حیثیت ہے اسلام میں، ان پر کیا زور دیا گیا ہے، کیا اہمیت ہے اس کی، یہ بھی ہمیں پیش نظر رہنا چاہیے۔ کہا جاتا ہے لا مشاحت فی الاصطلاح، بھائی کسی خاص لفظ سے آپ کو چڑ ہو تو اس لفظ کو آپ مت استعمال کیجئے، لیکن اس کی جو روح ہے اس کو اختیار کرنے میں کیا مذائقہ۔ چنانچہ ہم سب جانتے ہیں کہ محترم مولانا سید احمد عروج قادری رحمہ اللہ کی کتاب ہے اسلامی تصوف،
اس میں انہوں نے وہ تمام باتیں بیان کیے ہیں جس کو ہم تربیت و تزکیہ کہہ سکتے ہیں. اس کتاب کا نام اگر اسلامی تصوف کے بجائے اسلامی تزکیہ کر دیا جائے، تربیت کے اسلامی اصول کر دیا جائے تو غلط نہیں ہوگا. تو گویا کہ مولانا عروج قادری صاحب کے اس کتاب سے ہمیں یہ واضح رہنمائی ملتی ہے کہ تربیت و تزکیہ کے جو معروف و مروج طریقے ہیں اگر وہ درست ہیں، اسلام کی بنیادی تعلیمات سے وہ ٹکراتے نہیں ہیں، تو انہیں اختیار کرنے قبول کرنے میں کوئی مذائقہ نہیں ہے. اور نہ صرف یہ کہ مذائقہ نہیں ہے بلکہ ان کو اختیار کرنا چاہیے. چنانچہ مولانا عروج قادری صاحب نے دو الفاظ برابر استعمال کیے ہیں، اسلامی تصوف، غیر اسلامی تصوف. مولانا نے اسلامی تصوف پر جب کتاب تیار کی، وہ تو ان کی بڑی پرانی کتاب ہے، ہمارے تحریک لٹریچر کی اہم کتابوں میں سے ہے. مولانا کا ارادہ تھا اسی طرح کہ وہ غیر اسلامی تصوف کے نام سے بھی ایک کتاب تیار کریں. اپنے آخری دور میں انہوں نے اس پر کام بھی شروع کر دیا تھا. غیر اسلامی تصوف کا مقدمہ تقریباً 35-40 صفحات کا اس کا انہوں نے تیار کر لیا تھا. افسوس ہے کہ ان کو اس پر مقصود کتاب کا جو خاکہ تھا وہ اس پر ان کو عمل کرنے کا موقع نہیں ملا. اسی طرح میں تحریک لٹریچر کی ایک دوسری کتاب کا حوالہ دوں گا، وہ ہے ڈاکٹر عبداللہ قنصائی صاحب کی کتاب ہے مقصد زندگی کا اسلامی تصور. اس کے تحت انہوں نے جو 8-10 نکات بیان کیے ہیں وہ سارے وہی نکات ہیں جو اسلامی تزکیہ نفس کے دائرے میں آتے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں تربیت اور تزکیہ کے بارے میں اپنا کنسپٹ درست کرنے کے لیے ان دونوں کتابوں کو اپنے پیش نظر رکھنا چاہیے، اسلامی تصوف اور عبداللہ قنصائی صاحب کی مقصد زندگی کا اسلامی تصور. اس سے امید ہے کہ ہمارا جو ایک تربیت و تزکیہ کے ذرائع کے تعلق سے جو بعض افراد کو جو غلط فہمیاں پائی جاتی ہیں وہ انشاءاللہ ضرور دور ہوں گی. اس وقت میری گفتگو کا موضوع ہے کہ تطہیر قلب. تطہیر قلب سے مراد کیا ہے اور یہ کیوں ضروری ہے اور اس کے چند اہم ذرائع کیا ہیں، اس پر میں آپ کے سامنے کچھ باتیں عرض کروں گا. محترم بھائیوں بہنوں، ہم سب جانتے ہیں کہ انسان جسم اور روح کا مجموعہ ہے. جسم کی بھی تربیت ضروری ہے، جسم کی بھی پاکی اور صفائی ضروری ہے، جسم کی نشو و نما ضروری ہے، جسم کی صحت کا خیال رکھنا ضروری ہے. ٹھیک اسی طرح روح کے تزکیے کی بھی ضرورت ہے، روح کی صفائی کی بھی ضرورت ہے، روح کی بھی نشو و نما کی ضرورت ہے، اور ان چیزوں کو اختیار کرنے کی ضرورت ہے جن سے روح میں جو فساد پیدا ہوتا ہے، جو پراگندگی آتی ہے، جو خلل پیدا ہوتا ہے وہ دور ہو. روح کا مرکز ہے وہ قلب. ہم سب جانتے ہیں کہ قلب دل کو کہتے ہیں. دل ایک جسم کا ایک عضو ہے. قرآن کریم میں جو قلب کے استعمالات ہیں وہ ایک تو ہے جسم انسانی کے ایک عضو کی حیثیت سے بھی قلب کا استعمال ہوا ہے قرآن میں، لیکن زیادہ تر قرآن میں قلب کا استعمال روحانی معنی میں ہوا ہے. انسان کے روحانی تربیت و کا مرکز قلب ہوتا ہے، اس کی پاکی صفائی اور تزکیے پر زور دیا گیا. محترم بھائیوں، جسم کا تزکیہ بھی ضروری ہے، قلب کا تزکیہ بھی ضروری ہے. ہم سب جانتے ہیں کہ اعضاء، انسان کے اعضاء و جوارح اس کے قلب کے پابند ہیں، قلب کو ان پر کمانڈ حاصل ہے. اگر ہم قلب کا تزکیہ کرنے میں کامیاب ہو گئے تو اعضاء و جوارح تو اس کے غلام ہیں. قلب کی طرف سے جو سگنلز ملیں گے آپ کو، جو اشارے ملیں گے، انہی اشاروں پر اعضاء حرکت کریں گے. اس لیے ہمیں قلب کو مرکز توجہ بنانا چاہیے اور اس کے پاکی اور صفائی پر توجہ دینی چاہیے. محترم بھائیوں، ہم دیکھتے ہیں کہ کسی بھی مشین میں ایک پرزے کو غیر معمولی اہمیت حاصل ہوتی ہے جتنی اہمیت دوسرے پرزوں کو حاصل نہیں ہوتی ہے. یوں تو مشین کے تمام پرزے اپنی جگہ اہمیت رکھتے ہیں. کسی ایک پرزے کو نکال دیا جائے تو مشین صحیح طریقے سے کام نہیں کر سکتی. چھوٹی سی مثال لے لیجئے، سائیکل کا جو ٹیوب ہوتا ہے، ٹیوب میں جو ایک وال ہوتا ہے جس سے کہ ٹیوب میں ہوا رکی رہتی ہے، اگر وال کو نکال دیا جائے تو سائیکل چل ہی نہیں سکتی. حالانکہ وال
उस साइकिल में एक छोटा सा पुर्जा होता है। यूं तो किसी भी मशीन के तमाम पुर्जों की अहमियत होती है, लेकिन मरातिब के एतबार से एक खास पुर्जे को जितनी अहमियत हासिल होती है उतनी अहमियत दूसरे पुर्जों को हासिल नहीं होती है। मिसाल के तौर से ये घड़ी को ले लीजिए, घड़ी के हर पुर्जे की अहमियत है, सेकंड की सुई, मिनट की सुई, अंदर के और पुर्जे, लेकिन अगर घड़ी से सेल को निकाल दीजिए, तमाम पुर्जे सही सालिम हैं, घड़ी में सेल मौजूद नहीं है, तो घड़ी नहीं चल सकती। गोया कि घड़ी में जो सेल को अहमियत हासिल है वो दूसरे पुर्जों को हासिल नहीं है। इसी तरह ऑटोमोबाइल्स का आप तस्वीर कर लीजिए, कोई है, मशीन है, मोटरसाइकिल है, कार है, ट्रक है, उसमें अहमियत इंजन की होती है, हर पुर्जे की अहमियत है, लेकिन जो अहमियत इंजन की है वो अहमियत दूसरे पुर्जों को नहीं है। ठीक इसी तरह जिस्म इंसानी में सबसे अहम अज़्व क़ल्ब है। अगर कल्ब में फसाद आ गया तो चाहे जिस्म के तमाम आज़ा दुरुस्त हों, सही हों, लेकिन जिस्म अपने मतलूबा वज़ाइफ को अंजाम नहीं दे सकता। हदीस में इसी बात का तज़किरा किया गया है। एक हदीस जो सहीह सित्ता में आई है, तवील हदीस है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि हलाल क्या है, हराम क्या है, फिर बताया कि उनके दरमियान कुछ मुश्तबे उमूर हैं, आदमी को मुश्तबे उमूर से बचना चाहिए और अपने दीन और ईमान की हिफाजत करने की कोशिश करनी चाहिए। आखिर में आपने जो फरमाया बहुत अहम, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अला व इन्न फिल जसदिल मुज़गतन इज़ा सलहत सलहल जसदु कुल्लु व इज़ा फसदत फसदल जसदु कुल्लु अला वहियल क़ल्ब। लोगों सुन लो, जिसमें एक मुज़गा, एक लोथड़ा ऐसा है कि अगर वो दुरुस्त रहे तो पूरा जिस्म दुरुस्त रहेगा, और अगर उसमें फसाद पैदा हो जाए तो पूरे जिस्म में फसाद पैदा हो जाएगा। लोगों सुन लो, वो दिल है। इस हदीस से हम जिस्म इंसानी में दिल की अहमियत को बखूबी समझ सकते हैं। हदीस से मालूम होता है कि दिल की कैफियत यकसा नहीं रहती, एक हालत पर दिल नहीं रहता है, उससे खैर का भी सुदूर हो सकता है, शर का भी सुदूर हो सकता है। अगर दिल में फसाद पैदा हो गया तब तो समझ लेना चाहिए कि इंसान की दीनी व अखलाकी मौत हो गई। इसलिए हम वक्त हमें दिल की पाकीज़गी पर तवज्जो देते रहना चाहिए। हदीस में यह कहा गया, अल्लाह ने फरमाया कि दिल अल्लाह ताला की दो उंगलियों के दरमियान है, वो जिस तरह चाहता है दिल को उलटता पुलटता रहता है। एक हदीस में है कि आप ने फरमाया, दिल की मिसाल तो एक पर किसी है जो सहरा में वो पड़ा हुआ हो, जिस तरह हवा चले तो वो पर जो है वो उलटता पुलटता रहता है, इस पहलू कभी उस पहलू। इसी तरह दिल होता है कि उसकी कैफियत यकसा नहीं रहती। इसका मतलब ये नहीं है कि दिल की कैफियत की तब्दीली में इंसान का कोई अमल दखल नहीं है, बल्कि सही बात यह है कि इंसान का फिक्र, उसकी मशगूलियात, उसकी सरगर्मियां दिल पर असरअंदाज होती हैं और उसकी कैफियत को तब्दील करती रहती हैं। क्योंकि ये अल्लाह ताला की सुन्नत के मुताबिक होता है, इसलिए उसकी निस्बत अल्लाह ताला की तरफ कर दी गई। ये बदलती हुई कैफियत को देखते हुए बाज़ हदीस में दिल के मुख्तलिफ नाम आए हैं। एक हदीस में अल्लाह के रसूल ने दिल के 4 नाम बताए, 4 तरह के दिल करार दिए। एक दिल होता है कल्ब अजरद, बिल्कुल साफ शफाफ दिल, किसी तरह का उसमें फसाद नहीं है। ये तो मोमिन का दिल होता है जिससे कि चिराग की रोशनी की तरह रोशनी फूटती रहती है। एक दिल को अल्लाह ने फरमाया दिल अगलफ, कल्ब अगलफ, यानी कि ढका हुआ दिल। ये काफिर का दिल होता है जिस पर कोई चीज असरअंदाज नहीं होती है, बिल्कुल स्याह होता है। एक है कल्ब मनकूस, औंधा दिल, ये मुनाफिक का दिल होता है जो हक को जानबूझकर उससे मुंह मोड़ लेता है। और एक है कल्ब मुस्फा, यानी मखलूत दिल,
اس میں ایمان اور نفاق دونوں کی آزمائش ہوتی ہے، اور ایک ہے قلب سلیم جس کا تذکرہ کی احادیث کی قرآن میں بھی آیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى اللہ بقلب سلیم، وہ دن جبکہ نہ اولاد کام آئے گی نہ مال کام آئے گا، صرف وہ شخص اس دن کامیاب ہوگا جو قلب سلیم کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہوگا۔ محترم بھائیوں بہنوں، تطہیر قلب کے معنی ہیں کہ دل کو صاف کرنا۔ تطہیر کے لفظ ہی سے ہمارے سامنے یہ بات آ جاتی ہے کہ دل گندا ہو سکتا ہے، دل میں فساد پیدا ہو سکتا ہے۔ اس بات کو ایک حدیث میں بہت لطیف انداز میں سمجھایا گیا ہے۔ ایک حدیث میں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک شخص آیا، اس نے کہا کہ ای الناس افضل، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ بتائیے افضل آدمی کون، سب سے بہتر آدمی کون ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل مخموم القلب صدوق اللسان، ہر وہ شخص جس کی زبان صاف ستھری ہو، صاف گو ہو، سچ بولتی ہو، اور جس کا دل مخموم ہو۔ مخموم کا لفظ غیر ہمیں سے بھی بہت سے لوگوں کو اس کے معنی نہیں معلوم ہوں گے۔ حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ صحابہ کی سمجھ میں یہ بات نہیں آئی، انہوں نے عرض کیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ صدوق اللسان کا مطلب تو ہم سمجھتے ہیں، لیکن یہ مخموم القلب کا مطلب کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا هو التقی النقی لا اسم فیہ ولا بغی ولا غل ولا حسد۔ پہلے ہم یہ مخموم کا مطلب سمجھ لیں۔ عربی زبان میں خمامہ کہتے ہیں کوڑا کرکٹ کو، خمامۃ البیت گھر کا کوڑا کرکٹ۔ اگر ہم اپنے گھر کو سال 2 سال 3 سال صاف صفائی نہ کریں، ہمیں گھر کی پتائی کرنے کا خیال آئے، ہم گھر کا سارا سامان گھر سے باہر نکالیں کہ قاعدے سے گھر کی پتائی کریں گے، صفائی کریں گے، تو ہم یہ دیکھیں کہ جب ہم گھر کا ساسا باہر نکالیں گے تو اور گھر سے کوڑا کرکٹ کی کیا چیزیں نکلیں گی، ردی کاغذ، کوئی شیشی، دوا کی شیشی کوئی پڑی ہوئی ہے، کوئی بوتل ہے، کوئی لکڑی کا ٹکڑا ہے، کوئی لوہے کا ٹکڑا ہے، کوئی سیل ہے، گھڑی کا سیل جو خراب ہو گیا تھا ہم نے گھڑی کا سیل بدلا نیچے پھینک دیا، کوئی پلاسٹک ہے، اس طرح کی چیزیں گھر سے نکلیں گی، ان کو کہتے ہیں خمامۃ البیت۔ اسی طرح بھی زبان میں ایک لفظ استعمال ہوتا ہے خمامۃ البئر، کنویں کا کوڑا کرکٹ۔ کنویں کی صفائی کبھی ہو کئی سال کے بعد، کنویں کا پانی گندا ہو گیا ہو تو اس کو کنویں کی صفائی کی جاتی ہے، تو اس میں سے کیا چیزیں نکلتی؟ لکڑی کا ٹکڑا، رسی کا ٹکڑا، شیشے کا ٹکڑا، کچھ ریت بالو، کچھ مٹی، یہ سب چیزیں نکلتی۔ ٹھیک وہی کیفیت دل کی بھی ہوتی ہے، دل بھی اسی طرح آلودہ ہوتا ہے، دل بھی اسی طرح گندا ہوتا ہے، اور جب ہم دل کی صفائی کرنے کا ارادہ کریں تو دل سے بھی ان چیزوں کا اس حدیث میں آیا کل مخموم القلب کا مطلب ہے ہر وہ شخص جس نے اپنے دل کو گندا کرنے والی تمام چیزوں سے پاک کیا ہو۔ حدیث میں کہا گیا ہے وہ تقی النقی لا اسم فیہ ولا بغی ولا غل ولا حسد، وہ شخص جو تقوی کی روش کو اختیار کرے، اللہ تعالیٰ کو ناراض کرنے والی ہر چیز سے بچے۔ النقی جو دل کو پاک صاف کرنے کی تدابیر اختیار کرے، لا اسم جو گناہوں سے پاک ہو۔ اسم کہتے ہیں ہر طرح کا گناہ، چھوٹا گناہ، بڑا گناہ، بندوں کے حقوق کو پامال کرنے والا گناہ، اللہ تعالیٰ کے حقوق کو پامال کرنے والا گناہ۔ بغی کا مطلب ہے کہ سرکشی، جو جان بوجھ کے آدمی جو عمل کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کو ناراض کرنے والے۔ غل کہتے ہیں چھل کپٹ، دھوکا، دل کا میل جو دوسرے انسانوں کے بارے میں ہو جائے۔ اسی طرح حسد بھی برائی ہے، دوسرے کے نعمتوں کو دیکھ کر آدمی کے اندر اس سے بغض و نفرت پیدا ہو جائے اور یہ خیال پیدا ہو جائے کہ وہ اس سے محروم ہو جائے۔ تو گویا کہ اس حدیث میں بھی یہی بات کہی گئی ہے کہ دل
بھی فساد کا شکار ہوتا ہے، اس میں طرح کی چیزیں پیدا ہوتی ہیں، ان سے پاک کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اسی طرح قرآن و حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ دلوں میں بیماریاں پیدا ہوتی ہیں۔ قرآن کریم میں مختلف بیماریوں کا تذکرہ آیا ہے۔ دل کی ایک بیماری ہے نفاق، سورہ بقرہ میں ہے فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا، ان کے دل میں مرض پیدا ہو گیا ہے، اللہ نے ان کے مرض کو بڑھا دیا ہے۔ یہاں مرض سے مراد نفاق کا مرض ہے۔ دل کا ایک مرض ہے جنسی آوارگی، جنسی خیالات، جنسی اعمال، چنانچہ امہات المومنین کو ہدایت کی گئی ہے فلا تخضعن بالقول فیطمع الذی فی قلبہ مرض، اپنے آواز میں لوچ پیدا نہ کرو، اس لیے کہ اس سے جن لوگوں کے دلوں میں مرض ہے وہ غلط توقعات وابستہ کر لیں گے۔ اس آیت میں مرض سے مراد جنسی آوارگی کے خیالات اور شہوات، جذبات، دل کا دعوت، دل کا سخت ہو جانا۔ ثم قست قلوبهم من بعد ذلك فهي كالحجارة، اس کے بعد تمہارے دل اتنے سخت ہو گئے جیسے کہ پتھر۔ وجعلنا قلوبهم قاسية، ہم نے ان لوگوں کے دل پتھر کر دیے۔ دل کا ایک فساد ہے زیغ، ٹیڑھا پن۔ فاما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة، جن لوگوں کے دلوں میں ٹیڑھ ہوتی ہے وہ پھر متشابہات کے چکر میں رہتے ہیں، محکمات کو سامنے نہیں رکھتے ہیں، جس میں کوئی ہیچ پیچ ہو، کہیں سے کوئی کنی کٹا کے کوئی کام ہو سکتا ہو، وہ چیزیں وہ تلاش کرنے لگتے ہیں۔ قرآن میں ہے کہ دلوں پر پردہ پڑ جاتا ہے، وجعلنا علی قلوبہم اکنۃ ان یفقہوا، ہم نے انہیں ان کے دلوں پر پردہ ڈال دیا ہے، وہ کچھ نہیں کر سکتے ہیں۔ وقالوا قلوبنا غلف، ہمارے دل پر تو غلاف چڑھ گیا ہے۔ تو گویا کہ دلوں کی بھی ایک کیفیات ہے کہ دل میں فساد پیدا ہو سکتا ہے، دل میں بیماریاں ہو سکتی ہیں، اس لیے دل کو پاکیزہ کرنے کی تدابیر اختیار کرنی چاہیے۔ ایک حدیث میں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان هذه القلوب تسطو كما يسطو الحديد، جس طرح لوہے پر زنگ چڑھتا ہے تو اسی طرح دلوں پر بھی زنگ چڑھتا ہے۔ ایک عمارت بہت شان و شوکت والی، بہت فلک عمارت ہے، یہ عمارتیں اسٹیل پر کھڑی ہوتی ہیں، لوہے پر کھڑی ہوتی ہیں، اگر لوہے میں زنگ آ جائے تو ایسی عمارتیں زیادہ دیر پر نہیں رہ سکتی ہیں، وہ زمین بوس ہو جائیں گی۔ اس لیے لوہے کو زنگ سے بچانے کی تدابیر اختیار کی جانی چاہیے اگر عمارت کو مستحکم رکھنا ضروری ہو۔ اسی طرح دل میں بھی زنگ لگتا ہے، دل کے زنگ سے بچانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ محترم بھائیو، اپنی گفتگو کے آخر میں کچھ تدابیر کا تذکرہ کروں گا کہ دلوں میں جو زنگ لگتا ہے وہ کیسے اس سے بچایا جا سکتا ہے، دلوں میں جو فساد پیدا ہوتا ہے، دلوں میں جو امراض طاری ہوتے ہیں، ان سے دلوں کو کیسے بچایا جا سکتا ہے۔ ان چیزوں کا تذکرہ احادیث میں آیا ہے، قرآن میں آیا ہے، بہت سی تدابیر ہو سکتی ہیں، میں صرف چند تدابیر کا آپ کے سامنے تذکرہ کرنا چاہتا ہوں۔ ان میں سے دو تدبیریں تو وہی ہیں جن کا تذکرہ اس حدیث میں آیا ہے۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دلوں میں زنگ لگتا ہے جیسے کہ لوہے میں زنگ لگتا ہے، تو صحابہ نے فوراً سوال کیا اللہ کے رسول کیف جلا ہوا، زنگ کو کیسے دور کیا جا سکتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کثرت ذکر الموت و تلاوت القرآن، موت کو زیادہ سے زیادہ یاد کیا جائے۔ آدمی دنیاوی لذتوں میں، عیش و آرام میں پھنس جاتا ہے، اس سے موت کی یاد نہیں آتی، یہ احساس نہیں رہتا ہے کہ اس کو تو مرنا ہے، یہ احساس نہیں رہتا ہے کہ اس دنیا میں جو کام میں کر رہا ہوں، چھوٹے سے چھوٹا کام، بڑے سے بڑا کام، اس کا مجھے بدلہ ہر حال میں مل کر رہے گا، یہ احساس نہیں رہتا ہے کہ مجھے اللہ تعالیٰ کے حقوق میں جو کوتاہی کر رہا ہوں اس کا مجھے جواب دینا ہوگا، یہ احساس نہیں رہتا ہے کہ میں کسی دوسرے بندے کا حق مان رہا ہوں، مجھ کو لازماً اس کا حق ادا کرنا ہوگا، اور اس کا مرنے کے بعد تو اس کی ادائیگی کی کوئی صورت ہی نہیں ہوگی۔ اگر میں نے اس بندے کی، ہم نے کسی بندے کے حق کی حق تلفی کی تو اس کا جب تک وہ معاف نہ کر دے اس کی معافی نہیں ہو سکتی ہے۔ ہم اندازہ کریں کتنی سخت حدیث ہے، ایک بندہ آئے گا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جس کی خوب نمازیں ہوں گی، خوب روزے ہوں گے، خوب عبادات ہوں گی،
لیکن اس نے کسی کا حق مارا ہوگا، کسی پر ظلم کیا ہوگا، کسی کا تلفی کی ہوگی، کسی کو گالی دی ہوگی، حدیث میں آتا ہے اس شخص کے سارے نیک اعمال ان لوگوں کو دے دیے جائیں گے، اس کے نیک اعمال کا پلڑا وہ ختم ہو جائے گا تو ان لوگوں کے گناہ اس کو لاد دیے جائیں گے۔ کتنا بڑا محروم ہوگا وہ شخص۔ تو موت کو یاد، اگر موت کو کثرت سے یاد کیا جائے، اس سے دل میں نرمی پیدا ہوگی، دل کی سختی دور ہوگی، دل پاکیزہ ہوگا، اچھے اعمال کی طرف رغبت پیدا ہوگی۔ کثرت سے موت کو یاد کیا جائے۔ موت کو یاد کرنا فکری طور سے بھی، نظری طور سے بھی ہو سکتا ہے، اور اس کے عملی تدابیر یہ ہے کہ قبرستان کی زیارت کی جائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا، لوگوں میں نے تمہیں قبروں تک جانے سے روک دیا تھا، لیکن اب جاؤ، اب میں حکم دیتا فزوروها فإنها تذکر الآخرہ، قبروں کی زیارت کیا کرو، قبرستان جایا کرو، اس سے آدمی کو اپنی موت کی یاد آتی ہے، آخرت کی یاد تازہ ہوتی ہے۔ دوسری تدبیر ہے قرآن کی زیادہ سے زیادہ تلاوت۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ، ہم نے قرآن کو نازل کیا ہے، اس میں اہل ایمان کے لیے شفا ہے۔ کس چیز کی شفا؟ یہ جسمانی امراض و اعراض کی شفا نہیں۔ افسوس ہے کہ ہم نے قرآن کو جسمانی امراض کی شفا کا ذریعہ بنا لیا، تعویذ بناتے ہیں، گنڈے بناتے ہیں، فلاں بیماری ہو تو یہ تعویذ پہنیے، اس سے یہ بیماری دور ہو جائے گی۔ قرآن تو حقیقت میں روحانی امراض کی شفا ہے، دل کا جو فساد پیدا ہوتا ہے اس کی شفا ہے، اور یہ قرآن شفا اس صورت میں بن سکتا ہے جب کہ قرآن کو سمجھ کر پڑھا جائے۔ اس معاملے میں بھی ہمارے درمیان بہت زیادہ تفریق پائی جاتی ہے۔ قرآن کی تلاوت بھی ضروری ہے، قرآن کو سمجھنا بھی ضروری ہے، کوئی ایک عمل دوسرے کا بدل نہیں ہو سکتا ہے۔ ہم قرآن کا ختم پر ختم کرتے چلے جائیں بغیر سمجھے بوجھے۔ تیسری چیز ہے استغفار، کثرت سے استغفار کیا جائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اِنَّهُ لَيُغَانُ عَلَىٰ قَلْبِي وَإِنِّي لَأَسْتَغْفِرُ اللَّهَ فِي يَوْمٍ مِائَةَ مَرَّةٍ، میرے دل پر بھی زنگ چڑھتا ہے، میرے دل پر بھی غبار آتا ہے، اور میں اس کو دور کرنے کے لیے روزانہ 100 مرتبہ استغفار کرتا ہوں۔ محترم بھائیو، استغفار یہ نہیں ہے کہ ہم استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ کہتے رہیں، زبانی ذکر ضروری ہے، حدیث میں اس کی تلقین کی گئی ہے، زور دیا گیا ہے، اوراد و وظائف کی غیر معمولی اہمیت ہے، لیکن یہ اوراد و وظائف بھی اس وقت اپنا اثر دکھائیں گے جب کہ ہم اس کا احساس کریں۔ ہم کیا اپنی زبان سے کہہ رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ تو معاف کر دے، تو کیا معاف کر دے؟ پہلے اپنے گناہوں کو یاد کریں، اس پر شرمندگی کا اظہار کریں، وعدہ کریں کہ آئندہ یہ گناہ اب ہم سے سرزد نہیں ہوگا، پوری کوشش کروں گا، تب اس کا فائدہ ہوگا۔ انسان کی عملی زندگی میں آئندہ وہ ان سے رکنے کی کوشش کرے گا۔ ایک چیز ہے دعا، کثرت سے دعاؤں کا اہتمام کرنا چاہیے۔ دعا کے بارے میں بھی ہمارے ہاں بہت زیادہ کوتاہی پائی جاتی۔ عمل، منصوبہ، پلاننگ، خاکہ بنانا، عملی تدابیر کرنا، سب چیزیں کرتے ہیں، اور دعا کا نمبر یا تو آتا ہی نہیں ہے یا سب سے آخر میں آتا ہے۔ محترم بھائیو، دعا کی غیر معمولی اہمیت۔ دعا انسان کے ذریعے تدبیر ضروری ہے، تدبیر اور توکل کے درمیان توازن ہونا چاہیے۔ جب انسان اپنی ساری تدبیریں کر لے، اللہ تعالیٰ کے آگے ہاتھ پھیلائے، اس سے دعا کرے، کہے کہ اللہ تعالیٰ میرے بس میں جو کچھ تھا وہ میں نے کر لیا ہے، اب میں تیرے آگے گڑ گڑا کے ہاتھ پھیلاتا ہوں، اللہ تعالیٰ تو میری کوششوں کو شرمندہ تعبیر کر دے۔ انسان اپنی ذاتی تربیت و تزکیہ کے لیے جو بھی کوشش کر سکتا ہے وہ کرے، لیکن اللہ تعالیٰ سے دعا کرے، توفیق طلب کرے، اپنی اصلاح کے لیے بھی اللہ تعالیٰ سے مانگے کہ اللہ تعالیٰ تو مجھ کو توفیق دے کہ میری زندگی پاکیزہ ہو جائے، جو مجھ سے کوتاہیاں ہوئی ہوں وہ دور ہو جائے۔ اور آخری بات یہ مطلب بھائیوں، آخری بات یہ کہ ہمیں وقتاً فوقتاً اپنا احتساب لینا چاہیے، اپنا جائزہ لینا چاہیے۔ میری جو زندگی سابقہ تھی وہ کیسی تھی، اب اس میں کچھ امپرومنٹ آیا ہے کہ نہیں آیا ہے؟ حضرت علی کا قول ہے کہ اگر کسی شخص کی گزشتہ کل اور اس کا آج دونوں اگر یکساں ہے تو وہ شخص خسارے میں ہے۔ تاجر اپنے دکاندار اپنا حساب کرتا ہے، روزانہ کا حساب کرتا ہے،
جب وہ دکان سمیٹتا ہے تو اس نے آج کتنا کمایا. روزانہ کے حساب میں اس کی نگاہ اس پر ہوتی ہے کہ اگلے کہ میں نے جو پچھلے دن جو کمایا تھا آج اس سے کچھ دو چار پیسے زیادہ ہوئے کہ نہیں ہوئے. اس کی کوشش کرتا ہے, اس کی پلاننگ کرتا ہے. ہمیں وقتاً فوقتاً اپنا حساب کرنا چاہیے, اپنا جائزہ لینا چاہیے. انسان اپنا خود سب سے بڑا محتسب ہے. کوئی دوسرا شخص انسان کا احتساب نہیں کر سکتا, محاسبہ نہیں کر سکتا. کسی جماعت کے نظم میں کوئی بھی ذمہ دار کسی فرد کا حقیقی معنی میں احتساب نہیں لے سکتا. انسان خود اگر اپنا محاسبہ کرے, اپنا حساب کرے, تبھی اس کو کامیابی مل سکتی ہے. ہمیں وقتاً فوقتاً روزانہ دوسرے دن تیسرے دن اپنا لازماً جائزہ لینا چاہیے کہ میں جس مقام پر تربیت و تزکیہ کے جس مقام پر 2 روز پہلے تھا, کیا میری اب بھی وہی حالت ہے؟ جو کوتاہیاں مجھ سے پہلے سرزد ہو رہی تھی کیا اب بھی ہو رہی ہیں؟ جو گناہ مجھ سے پہلے ہو رہے تھے کیا اب بھی ہو رہی ہیں؟ کیا اگر میری نمازیں وقتہ پہلے نہیں ہو رہی تھی کیا اب بھی اسی طرح ہے؟ میری فجر کی نماز اگر پہلے چھوٹ رہی تھی تو کیا اب بھی اسی طرح چھوٹ رہی ہے؟ میں صدقہ و خیرات جو پہلے بھی جتنا کرتا تھا کیا میں اب بھی اتنا ہی کر رہا ہوں؟ والدین کے دوسرے رشتہ داروں کے تعلق سے میرے جو تعلقات تھے, جو شکایتیں تھی, کیا اب بھی وہ شکایتیں باقی ہیں؟ ایک ایک چیز کو آدمی سوچے, اپنا حساب کرے, تو انشاءاللہ اس کی زندگی میں امپرومنٹ آئے گا اور وہ اپنے آپ کو بہتر کیفیات میں محسوس کرے گا. مطلب بھائیو, یہ چند باتیں جو تھی میری سمجھ میں آئی ہیں وہ ہم نے آپ کے سامنے کی ہیں. اللہ تعالی ہم سب کو, ہمیں سے ہر ایک کو اپنا تربیت اور تزکیہ کی توفیق عطا فرمائے, اپنے دلوں کی پاکیزگی اور صفائی کی طرف متوجہ کریں. وآخر دعوانا الحمدللہ.